خوش آمدید۔ کرۂ ارض کا تقریباً 71% حصہ پانی پر مشتمل ہے، جبکہ زمین پر پائے جانے والے کل پانی میں سے 96.5% 96.5% پانی سمندروں کی شکل میں موجود ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی دنیا کا بلند ترین مقام ہے، یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا گہرا ترین مقام کون سا ہے اور کہاں پایا جاتا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم سمندروں کی گہرائی کا جائزہ لیں گے اور جانیں گے کہ سمندر عام طور پر کتنا گہرا ہوتا ہے اور اسے گہرائی کے اعتبار سے کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ بظاہر تو اوشن اور سی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا، البتہ ان میں تھوڑے بہت جغرافیائی نوعیت کے فرق ضرور ہوتے ہیں۔ اوشن کے لیے بحر اور سی کے لیے عام طور پر بحیرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اوشن سی کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ سی دراصل اوشن کا ایک چھوٹا حصہ ہوتا ہے۔ اوشن کئی اطراف سے کھلا ہوتا ہے، یعنی دور دور تک آپ کو پانی ہی پانی دکھائی دیتا ہے، اور اس کے کسی ایک بھی جانب اگر خشکی ہو، یعنی اگر اوشن کا پانی زمین سے لگتا ہو، تو پھر اس حصے کو سی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انڈین اوشن بحر ہند جب خشکی سے ملتا ہے تو ہم پاکستان، انڈیا اور عمان کی طرف اسے بحیرہ عرب عربین سی کہتے ہیں، جبکہ یمن، سعودی عرب اور ایتھوپیا وغیرہ کی طرف اسے ریڈ سی بحیرہ احمر کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی بحیرہ احمر اور بحیرہ عرب دونوں بحر ہند کا حصہ ہی ہیں۔ اسی طرح اگر سمندر کا پانی کسی جگہ خشکی میں اپنا راستہ بنا لے اور پانی کے 3 اطراف خشکی ہو تو اسے خلیج یعنی بے کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر خلیج بنگال اور خلیج فارس دونوں بحر ہند کا حصہ ہیں۔ پرانے وقتوں میں سمندر کی گہرائی ماپنے کے طریقے آج کی نسبت مختلف ہوتے تھے۔ عام طور پر کسی لمبی رسی کے ساتھ وزن باندھ کر اسے سمندر میں پھینک دیا جاتا اور پھر جتنی رسی سمندر کے اندر ہوتی نشان لگا کر اس کی لمبائی ماپ لی جاتی۔ آج کل سمندر کی گہرائی ماپنے کے 2 طریقے سب سے زیادہ اہم سمجھے جاتے ہیں۔ ایک تو سونر ٹیکنالوجی ہے، اس میں آوازوں کے ذریعے گہرائی میئر کی جاتی ہے۔ ایک ڈیوائس سے ساؤنڈ ویوز سمندر کے باٹم تک یعنی تہ تک بھیجی جاتی ہیں، جہاں سے ٹکرا کر یہ ویوز سمندر کی سطح تک ایکو بن کر یعنی گونج بن کر واپس آتی ہیں۔ اس ٹائم کو نوٹ کر لیا جاتا ہے اور پھر اس سے گہرائی ماپی جاتی ہے۔ دوسرے طریقے میں ریڈار اور سیٹلائٹ کی مدد سے سمندر کی گہرائی کو ناپا جاتا ہے۔ ریڈار سمندر میں الیکٹرو میگنیٹک ویوز بھیجتا ہے جو سمندر کے باٹم سے ٹکرا کر واپس آتی ہیں۔ البتہ یہ ویوز ہوا میں پانی کی نسبت زیادہ تیزی سے سفر کرتی ہیں، اس لیے ایک ڈیوائس کے ذریعے ان ریڈیو ویوز کا سمندر کی سطح سے ایک سیٹلائٹ تک کے سفر کا ٹائم نوٹ کر لیا جاتا ہے اور بعد میں اس سارے ڈیٹا کی مدد سے سمندر کی گہرائی نکالی جاتی ہے۔ یہ طریقہ سونار کے مقابلے میں مشکل ہے اور زیادہ وقت لیتا ہے۔ دوستو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ جیسے جیسے ہم گہرائی کی طرف جاتے جائیں ویسے ویسے زندگی کے نشانات ختم ہوتے جاتے ہیں۔ آج سے 150 سال پہلے اس خیال کو غلط ثابت کرنے کے لیے 1872 میں انگلستان سے ایک سمندری سفر کا آغاز ہوا تھا۔ اس سفر کے لیے ایک بحری جہاز کو چنا گیا تھا جسے ایک لیب کی شکل دی گئی تھی۔ اس بحری جہاز میں 250 افراد سوار تھے، جن میں 6 سائنسدان تھے۔ یہ لوگ مختلف سمندروں میں سفر کرتے رہے اور رسی اور وزن کی مدد سے مختلف مقامات سے سمندر کی گہرائی ماپتے رہے۔ انہوں نے اس سفر میں کئی سمندری حیاتیات بھی دریافت کی۔ 1875 میں یہ گروپ پوری دنیا سے ہوتا ہوا فلپائن سے 1500 میل دور مشرق میں بحر الکاہل میں ایک مقام پر پہنچا۔ جب اس مقام کی گہرائی ماپنے کے لیے رسی پانی میں پھینکی گئی تو رسی ہی چھوٹی پڑ گئی۔ دوستو دراصل اس جگہ پر اوشن فلور کے نیچے زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس ایک دوسرے کے نیچے دھسی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے سمندر میں خندق سی بن گئی تھی۔ اس لیے اس خاص مقام کا نام ماریانا ٹرینچ رکھا گیا۔ دوستو اس ٹرینچ یا خندق کی گہرائی 36,200 فیٹ یعنی 11 کلومیٹر ہے۔ اس ٹرینچ کے آخری پوائنٹ کو چیلنجر ڈیپ کا نام دیا گیا اور یہی ہمارے سیارے کا گہرا ترین مقام مانا جاتا ہے۔ ماریانا ٹرینچ کی گہرائی ماؤنٹ ایورسٹ کی اونچائی سے بھی زیادہ ہے۔ ماریانا ٹرینچ کی گہرائی 36,200 فیٹ جبکہ ماؤنٹ ایورسٹ کی اونچائی تقریباً 29,000 فیٹ ہے۔ جبکہ دوستو اوسطاً کسی بھی سمندر کی گہرائی 12,140 فٹ تک ہوتی ہے۔ پیسفک اوشن یعنی بحر الکاہل دنیا کا سب سے بڑا اور گہرا سمندر ہے۔ اس کی لمبائی 14,500 کلومیٹرز ہے، جبکہ ماریانا ٹرینچ بھی اسی میں واقع ہے۔ ماریانا ٹرینچ کا قریب ترین جزیرہ جزیرہ گوام ہے۔ یہ جزیرہ امریکہ کے زیر انتظام ہے۔
मारियाना ट्रेंच के इंतजामी इख्तियारात भी अमेरिका ही के पास है। सबसे पहले 1960 में 2 ओशनोग्राफर यानी माहिर बहर एक आबदोज में इस चैलेंजर डीप तक पहुंचे। एक का ताल्लुक स्विट्ज़रलैंड से था जबकि दूसरा शख्स एक अमरीकी था। अब तक 20 से ज़ायद बार इंसान इस गहरे तरीन मुकाम तक पहुंच चुका है। दोस्तों, गहराई के एतबार से समंदर को 5 जोन्स में तकसीम किया जाता है। पहला जोन समंदर की सतह से 200 मीटर गहराई तक का है। इस हिस्से में सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा पहुंचती है, इसलिए यहाँ ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस का अमल कर रहे होते हैं। समंदर की सतह का दर्जा हरारत आमतौर पर -2 से 32 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जैसे जैसे हम समंदर में गहराई की तरफ जाते हैं, पानी का प्रेशर दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है। 200 मीटर की गहराई से समंदर का दूसरा जोन शुरू हो जाता है। इस हिस्से में सूरज की रोशनी पहले हिस्से की निस्बत कम ही पहुंच पाती है। इस जोन में फोटोसिंथेसिस वाले पौधे तो कम ही पाए जाते हैं, अलबत्ता मछलियां और दूसरे जानदार ज़्यादा मौजूद होते हैं। इस हिस्से में समंदर का दर्जा हरारत भी गिरना शुरू हो जाता है। तीसरा जोन 1000 मीटर से शुरू होता है और इसमें सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती। यहाँ कई तरह के समुद्री जानदार पाए जाते हैं, इनमें जेलीफिश वगैरह ज़्यादा अहम है। 4000 मीटर के बाद समंदर का चौथा जोन शुरू हो जाता है। इस हिस्से का पानी बहुत ठंडा होता है, यहाँ मुकम्मल अंधेरा होता है और पानी का दबाव बहुत ही ज़्यादा होता है। इस हिस्से में ज़ेरे आब आतिशफिशां भी पाए जाते हैं। यहाँ समुद्री जानदार अलबत्ता कम ही होते हैं। आखिरी यानी 5वां जोन या सबसे गहरा जोन 6000 मीटर के बाद शुरू होता है। मारियाना ट्रेंच इसी हिस्से में पाई जाती है। इस हिस्से में पानी का दबाव बेहद बढ़ जाता है। यही वजह है कि बहुत कम लोग इस कदर गहराई तक जा पाते हैं। दोस्तों, समंदर हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। इसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑब्जॉर्ब करते हैं। ये मौसमियाती तब्दीलियों का बायस बनते हैं, बादलों का सबब भी बनते हैं और इससे बारिश बरसती है। समंदरी हयात से बहुत सी मेडिसिन्स बनती हैं और आप जानते हैं कि समंदर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी इस्तेमाल होता है। समंदरों का पानी इंसानों के पीने के काबिल नहीं, क्योंकि इसमें नमकियात बहुत ज़्यादा होते हैं। अलबत्ता ट्रीटमेंट के बाद ये पानी पीने के काबिल बनाया जा सकता है। दोस्तों, समंदर के बारे में कुछ मालूमात जानकर आपको कैसा लगा? आप समंदर के बारे में कौन सा ऐसा फैक्ट जानते हैं जो इस वीडियो में नहीं बताया गया? हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। शुक्रिया।